سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کرنے کی اجازت ایک عدالت نے دی اور وہاں پر قرآن کو آگ لگائی گئی۔ پوری دنیا میں اس کے بارے میں احتجاج کیا گیا، بیانات دیے گئے، لیکن بات اتنی نہیں ہے، اسے آگے کی ہے جو کہ ہمارے پاکستانی میڈیا نے لوگوں تک پیغام نہیں پہنچایا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہمارا قلم کار یا تو لا علم ہے یا وہ وظیفہ خور ہے، تنخواہ دار ہے۔ ہمیشہ رہنما، ہاں وہ سیاسی ہو، ہاں وہ تعلیمی ہو یا صحافی ہو، وہی دلیری کے ساتھ حقائق عوام کے سامنے رکھ سکتا ہے جب اس کے دل میں خوف اور لالچ اور ڈر نہ ہو۔ نیٹو کے سربراہ نے حجاب کرنا، قرآن کی توہین کرنا، کارٹون بنانا یا رشتی سٹائل بے حرمتی کرانا کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ نیٹو وہ آرگنائزیشن ہے، جب رشیا کے خلاف جنگ شروع کی تو ہمارے بہت سارے مسلمان ممالک نے نیٹو کا اور امریکہ کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اس رشین فوج کا ساتھ یا اخلاقی طور پر کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان کا پریزیڈنٹ جو ہے، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کی بیوی مسلمان ہے۔ اس نے جتنا رشیا میں مسجدیں بنائیں، جتنا مسلمانوں کو حقوق دیے، اس نے چچنین مسلمانوں کے لیے جو کچھ کیا، یہ ایک تاریخ ہے جو کہ ہمیں بتانی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے۔ فرانس نے 200 مساجد پر تالے لگوائے، آسٹریلیا نے مساجد پر منار بنانے کی پکی پابندی لگا دی اور اذان دینا بند کروائی۔ بہت سارے ایسے دنیا میں مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے مسلمان مخالف کام کیا۔ ہمیں اپنے پڑوس میں انڈیا کی مساجد دیکھیں، ہمارے بزرگوں کے اولیاء کرام کے دربار دیکھیں، وہاں پر انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ہمارے برما میں مسلمانوں کو مارا گیا، شہید کر دیا گیا، اور لیکن ہم نے آواز تک نہیں اٹھائی۔ عزت بھیک مانگنے والی قوموں کی نہیں ہوتی، عزت کمائی جاتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں طالبان رہتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو افغانستان کو عزت کی نگاہ سے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، لیکن وہی اخوانی جب وہاں پر اپنے ان کے جو ایجنٹ ہیں جو افغانستان میں رہنا پسند نہیں کرتے، وہ بولی جو ہے وہ یورپ کی اور امریکہ کی اور اینٹی افغانستان، اینٹی اسلام، اینٹی اخوانی بولتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اقتدار، پیسہ تو ضرور ملتا ہے لیکن ان کو عزت نہیں ملتی۔ یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ سلطان فاتح محمد نے یہ ایک بات کہی تھی کہ جنگیں دلیری سے لڑی جاتی ہیں لیکن جیتی عقل سے جاتی ہیں۔ جب بھی یورپ میں قرآن کی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر یا کوئی اور بے حرمتی کی جاتی ہے تو ہم احتجاج میں اپنے گھر کو آگ لگاتے ہیں۔ ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے تو صرف اور صرف ایک طریقے سے جیت سکتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرنا شروع کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حکمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک قوم بن کر رہو، اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھو مضبوطی کے ساتھ، تفرقہ نہ ڈالنا، نفرت نہ کرنا۔ تو پھر ہمارے دلوں میں ایز اے معاشرہ مسلمانوں میں اور خاص طور پر پاکستان میں اتنی نفرت ہے ایک دوسرے کے بارے میں، ہم صوبائیت کی نفرت رکھتے ہیں، ہم فرقواریت کی نفرت رکھتے ہیں، ہماری بہت ایک دوسرے سے خواہ مخواہ حسد ہے کی نفرت رکھتے ہیں۔ یہ ان چیزوں سے نکلیں، قوم بننے کی کوشش کریں۔ میں پہلی دفعہ مایوسی کی بالکل لائن کے قریب آیا ہوں۔ میں مایوسی کو گناہ سمجھتا ہوں، مایوسی ناکامی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی، لیکن مایوسی ایک شرک ہے۔ لیکن حالات پاکستان میں ایسے کر دیے گئے ہیں کہ آج پاکستان کا مسلمان جو ہے وہ اتنا بے روزگار ہو چکا ہے، اتنا ان پڑھ ہو چکا ہے کہ اس کو اصل حقائق کا علم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی قوم کو اگٹھا کرنا پڑے گا، ہم اگٹھے خود ہوں گے۔ اب ہر پاکستان کا جو شہری ہے وہ خود قوم کا لیڈر بنے، اپنے محلے کو ٹھیک کرے، اپنے خاندان کو، اپنے گرد و نواح کو ٹھیک کرے۔ یہ معاشرہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پوری پاکستان کی قوم جو 25.5 کروڑ عوام ہو چکی ہے آج کی تاریخ میں، وہ پھر ایک قوم بننے کی ایک امید کی کرن نظر آئے گی۔ ورنہ آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ حالات ہمیں جو ہیں ہمارے ان ماضی کے لیڈروں کو پھر آزمائیں گے تو ہمارے مستقبل بہتر ہوگا تو قطعاً نہیں ہونا۔ 35 سالوں میں پاکستان کو ایک تعلیمی نظام نہیں دیا گیا، ایک صحت کا نظام نہیں دے سکے، ہمیں اپنے بچوں کو ہنر نہیں سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو آج اتنا مایوس کر دیا کہ ہمارے بچے جب یہ ملک سے باہر جانے کی تیاری کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاتے ہیں کہ وہاں پر کشتیوں میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو لہٰذا آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔